نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی اہمیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ملتا ہے۔ امت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے دوسرے سال روزے کی فرضیت کا حکم ہوا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو شہر عظیم ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک ہے، بہت مبارک ہے، فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اس کے راتوں کی قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنائی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں، شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے، اور یا ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ ایک نفل پڑھی تو گویا کہ جیسا کہ انہوں نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو ایسا ہے کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کی ہو۔ وہو شہر الصبر، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطاری کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب بنے گا۔ روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے جذبے سے، ثواب کی امید سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، تو اس کے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور
سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا ما شاء الله يقول الله تعالى عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ ابن آدم کے نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے، اور 700 تک بڑھاتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے، ایسا نیک عمل ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور وَأَنَا اُجْزَا کی روایت بھی آئی ہے بعض روایات میں کہ میں خود اس کا جزا ہوں۔ اب اللہ کسی کا ہو جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہوں مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے۔ روزے میں اخلاص ہوتا ہے، خواہشات پر صبر ہوتی ہے، عبادات میں مشقت ہوتی ہے، سحر کو اٹھنا پڑتا ہے، دن کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، رات کو تراویح کا اہتمام ہے، اور جو انسان کے قوت غضبی ہے اس کو مغلوب کرنے کے واسطے روزہ ایک بہترین عمل ہے، اور روزہ تو ڈال ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہو۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہ کا معنی یہ ہے کہ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اور ایک بہترین عمل ہے نفس کے لیے، تقوی کے قرب، لعلکم تتقون، یہ علت غائی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اور خوف خداوندی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس میں مشقت پر صبر بھی ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔